الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اریبہ لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں میانہ روی پر بڑا زور دیا گیا، میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی کے لیے وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی اس آماجگاہ میں ہر بندہ ایک رائے رکھتا ہے، صحیح، اور پھر وہ اپنی رائے پہ زور بھی دیتا ہے، انسسٹ کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح، اسلام میں میانہ روی یہ ہے کہ آپ اپنی رائے بھی دیں، دوسرے کی رائے بھی سنیں، ٹھیک، اور دونوں میں سے جو بہتر نظر آئے، قابل عمل نظر آئے، اس پہ عمل کریں۔ صحیح۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں تک ہو جاتی ہیں، اس میں بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق اپنی بات پہ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنی پہ کر رہا ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایک کی رائے میں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، کچھ دوسرے کی رائے میں کچھ ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اگر دونوں میں سے اچھی چیزیں چن لی جائیں تو یہ سہولت کا سبب بھی ہے اور منافع بخش بھی ہے، سکون بھی ملتا ہے، کام بھی آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو میانہ روی یہ ہے کہ آپ کسی ایک بات پہ جم نہ جائیں، گنجائش رکھیں، دوسرے کی بات بھی سنیں اور اس کام کو اعتدال سے کریں۔ صحیح، یعنی جو شدت پسندی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، انکار میں یا اصرار میں، دونوں میں شدت نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور یہ میانہ روی اخراجات کے اندر بھی پوری زندگی میں ٹھیک ہے۔ اخراجات بھی اگر ہم دوسروں کو دیکھ کر نہ کریں، اپنی حیثیت دیکھ کر کریں تو میانہ روی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ اگر 100 روپیہ کماتے ہیں تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 90 سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اپنا سٹینڈرڈ، اپنا معیار، اپنی چیزیں، اپنے اخراجات اس میں رکھنے چاہیے، کچھ بچت ہونی چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ ہم کماتے 100 ہیں، خرچ 200 کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں بڑا امیر ہے، اور پھر توازن بگڑ جاتا ہے، پھر چوریاں، ڈکیتیاں، ناجائز ذرائع، رشوت ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ام کلثوم ہے حضرت جی، یہ لاہور سے، ان کا سوال بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے۔ یہ لکھتی ہیں جی، کہتے ہیں کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور یہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ رنگ کا ہو گیا ہے۔ اسود کا مطلب تو سیاہ ہے، تو جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تب اس کا نام اسود تھا یا بعد میں رکھا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حجر اسود ہی کہا، ٹھیک ہے، اور امت نے آپ سے اس کا نام اسود ہی سنا۔ صحیح۔ یہ بھی درست ہے کہ جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا اور بالکل سفید تھا اور شیشے کی طرح تھا، شفاف تھا، جنت کا پتھر ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جتنے لوگ حرم میں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کس ارادے سے جاتے ہیں، ان کے عمل کی حیثیت کیا ہے، میدان حشر میں ساری شہادتیں بھی دے گا۔ اچھا، حجر اسود شہادتیں دے گا جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کی، تو ایک آئینہ بھی ہے لوگوں کے دلوں کا۔ بالکل ٹھیک۔
اب یہ بات کہ یہ شروع سے اسود کہتے تھے یا بعد میں کہا گیا، اس پہ کوئی کسی نے بحث میں نے کہیں دیکھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بحث میں نے کہیں نہیں دیکھی، کیونکہ امت نے اس کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحیح، اور تب تک یہ سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ یہ سیاہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو لوگ ہم وہاں جاتے ہیں تو اس کا جو اثر اس پہ ہے وہ اس سے سیاہ ہو گیا۔ صحیح، لیکن یہ ہم ہی تو نہیں گئے، پہلا کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس میں بھی تھا، پھر نوح علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی، اس میں بھی تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی احمد حسن گوجرا سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف عمرہ کرنے کی استعداد ہو اور حج کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، کیونکہ عمرہ اور حج پیکج میں بہت واضح فرق ہے، عمرہ کم پیسوں میں ہو جاتا ہے جبکہ حج کے لیے رقم تقریباً 2 گنا ہو جاتی ہے یا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا عمرہ نہیں کرنا چاہیے؟ میری رائے میں تو اور بچت کرے اور حج کرے، کیونکہ حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفل سے تو فرض بہت بہتر ہے، اور جب کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو شرعاً استطاعت آمد و رفت کی، سفر کی، اس پہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے، یہ آ جا سکتا ہے، تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی حج نہ کرے تو نہ کرنے کا گناہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب زور ہے نا، 4 فرض ہیں زور میں، سنتیں ہیں، نفل ہیں، آپ نفل پڑھتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں تو نماز ہوگی؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فرض کی فکر پہلے کرنی چاہیے، عمرے کے ہیں تو آپ محنت کریں، اللہ کرے گا حج کے بھی ہو جائے۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ والدین کو حج کرائیں، اور پھر وہ جو اولاد ہے وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ بچت ہو جائے، مطلب اپنی طرف بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بچت بھی ہو جائے، ایسی صورت میں وہ عمرے کا ٹکٹ لے کے والدین کو دے دیتے ہیں کہ لیں جی۔ صحیح نہیں۔ تو چونکہ اولاد خرچ کر رہی ہے، اولاد کی مرضی ہے، والدین کی تو استعداد نہ عمرے کی ہے نہ حج کی ہے، لیکن اگر کوئی کروائے گا، جس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ کسی قرآن اندازی میں عمرے کا ٹکٹ نکل آتا ہے، تو عمرے کا ٹکٹ جس کا نکل آئے اس کو ظاہر ہے کہ وہ ٹکٹ دیا جاتا ہے، ساتھ سفر کی وہ جو بھی اخراجات ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، ایسی صورت میں اس کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ عمرے کے ٹکٹ نکالنا اور یہ کرنا یہ کوئی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصولی طور پر یہ درستی نہیں ہے۔ صحیح، یہ تو اپنی شہرت کے لیے، اور انہوں نے اللہ کی عبادات کو بھی اشتہار بنا دیا چیزیں بیچنے کے لیے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ بالکل ٹھیک، یعنی زیارت حرم کو اور زیارت نبوی کو آپ نے اپنی چیزوں کی فروخت بڑھانے کے لیے اشتہار بنا دیا، یہ تو بنیادی طور پر نظریہ ہی درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کا ٹکٹ نکل آتا ہے کسی اچھے کام میں یا کسی ایسے کام میں، یا کوئی چیز اس نے پرچیز کی، اس نے لینا ہی تھی لیکن کمپنی نے اس کو ٹکٹ دے دیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ٹکٹ اس کو سیل کر کے وہ پیسے جمع کر کے اور پیسے جمع کر کے اس کو بڑا صحیح طریقہ یہی، ٹھیک ہے، صحیح طریقہ یہی، صحیح۔ اچھا، دوسرا ایک اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی خواتین جو چل نہیں سکتی یا بوڑھے مرد جن کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے، اس عمر میں جب پہنچتے ہیں تو والدین اولاد جو ہے وہ ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ سارے فرائض پورے کرتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ گزارش یہ ہے جی، اولاد اور والدین کا فرق نہیں ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میرا والد میرے پیسے خرچ کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال باپ ہی کے ہو، ٹھیک ہے، اولاد کا مال والدین ہی کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح، اگر اولاد حج پہ بھیجتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مال پر جا رہے ہیں۔ صحیح، یہ ہے کہ بھائی پیسے بھی بچا لیں اور والدین حرم سے بھی آئیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے، اگر حج کے نہیں ہے تو نہ کیا، یعنی کہ اگر وہ، اور دوسری بات یہ ہے جی کہ حج بھی اس وقت کرنا چاہیے جب بندہ عبادات کا اہل ہو، کر سکتا ہو۔
ٹھیک ہے کیونکہ صحت کا ہونا بھی ایک شرط ہے حج کی شرائط میں سے. ٹھیک ہے اس کی صحت ٹھیک ہو، سفر کے قابل ہو، ارکان ادا کر سکتا ہو. اگر ان میں سے کوئی کمی ہے تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا، جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. پھر ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر کے خود کو بخشا. صرف حج تو فرض نہیں، بے شمار زندگی کے فرائض ہیں جو حج کے علاوہ ہم پہ ہر وقت فرض ہیں، لمحہ لمحہ ہے. بالکل اگر ہم ان کو پورا کرتے رہیں تو وہ بھی فرائض کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو تو فرض سمجھتے ہیں، ہم صرف حج کو فرض سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. اگر حج فرض ہو تو ضرور کریں، اور صاحب استطاعت نفلی حج بھی کرتے رہیں، ان کے پاس استطاعت ہے، فرض پورا کریں پھر نفلی کرتے ہیں. پھر نفلی کرتے رہیں. عمرہ بھی ایک نفلی حج ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز کہ اگر یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ظاہر ہے، اس میں تو انکار ہی نہیں ہے. ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، یہ تڑپ ہے دل میں. اب حج وہ اپنی جگہ پہ وہیں پہ قائم دائم ہے، اس تڑپ میں چلا جاتا ہوں وہاں پہ. استطاعت ہوگی تو جائیں گے نا، جانے کے اخراجات وہاں رہنے کے ہوں گے تو اگر میرے پاس ہیں میں چلا گیا چلے جائیں تو حج بھی ہو جائے گا، حج کریں اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائیں. یعنی کہ پھر بھی حج کے موقع پر ہی جانا چاہیے. حج پہلے کریں، حج پہلے زیارت اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اولاد جو ہے وہ 2-3 لوگوں کو حج پہ بھیج رہی ہے، بڑے بھائی کو بھیج رہی ہے، ماں کو بھیج رہی ہے، باپ کو بھیج رہی ہے عمرے پہ، تو چاہیے کہ وہ کسی ایک کو حج پہ بھیج دیں، وہ زیادہ ثواب ہوگا. صحیح. اچھا جی، عائشہ ضلع ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ اگر قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھ کر اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں یا پھر بچوں کو دم کر دیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر تعلق سلسلہ عالیہ سے ہو تو پھر کیا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھ کے کسی کو دم کر دینے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. صحیح. ان کا دوسرا سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی صورتوں کو وظیفہ نہ بنایا جائے. اگر کوئی قرآن ترتیب سے پڑھے اور ساتھ میں سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھے وظیفہ کے طور پر یا اس لیے کہ اسے ان صورتوں سے محبت ہے، تو کیا ایسا وہ کر سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جہاں تک محبت، عقیدت اور ایمان کا تعلق ہے، وہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے ویسی ہے. صحیح. سارا کلام باری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کا ذاتی کلام ہے اور سارا ہی محبوب تر ہے. بے شک. اگر قرآن کو کوئی ترتیب سے پڑھتا ہے اور پھر کوئی خاص صورت بھی پڑھتا ہے، بعض صورتوں کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو اچھی بات ہے، کوئی حرج. ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف صورتیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. قرآن وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے. قرآن کو پڑھ کر ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت اگر آپ کو ترجمہ کسی کو نہیں بھی آتا تو تلاوت کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور کیفیات بھی اندر پیدا ہوتی ہیں. اتنی نہیں ہوتی جتنی جاننے والے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن نہ جاننے والے کے اندر بھی وہ کیفیات آتی ہیں. اس لیے قرآن کو مسلسل پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آسان سا ترجمہ ملے تو سمجھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ پھر اس پر عمل بھی کریں. صحیح. کیونکہ قرآن ایک کتاب عمل ہے. وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ تم نے قرآن تو کتاب حیات تھی اور تم نے اسے بنا لیا کہ از یاسین ہوا آسان بمیری، کہ کوئی مرنے لگے تو سورہ یاسین پڑھو کہ جلدی سے مر جائے. یہ تو زندگی کی کتاب تھی، تم نے مرنے کا نسخہ بنا لیا. اللہ اکبر. اور جب اس کو اس نظر سے پڑھنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کئی سارے مسئلے، بلکہ سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. حضرت جی ایک سوال، میرے ایک رشتہ دار ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسہ بنا رکھا ہے، مدرسہ چلاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. 20 سال پہلے ان کی شادی ہوئی. ان کی وائف چند دن کے لیے آئی اور پھر اپنے گھر چلی گئی. ان کا آپس میں کوئی تنازع ہوا، جو بھی ہوا. پھر رشتہ داروں نے کوشش کی اور پھر ان کی صلح کروائی، اور پھر وہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور پھر اسے طلاق بھی نہیں دیتے.
تو وہ جو حافظ قرآن صاحب ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ شادی ایک معاہدہ ہے ایک خاتون اور ایک بندے کے درمیان اللہ کے نام پر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اکیلا مرد بھی پوری طرح زندگی نہیں گزار سکتا، اور اکیلی خاتون بھی، فطرت ہے انسان کی، جن سے مخالف چاہیے اسے۔ صحیح۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو عورت ہی کر سکتی ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو مرد ہی کر سکتے ہیں، تو دونوں مل جاتے ہیں تو زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے۔ اب اگر آپ نے کسی سے نباہ نہیں کرنا تو اس سے شادی کیوں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شادی سے پہلے سوچنے کی باتیں ہیں کہ اس خاتون سے، اس فیملی سے میرا نباہ ہوگا یا نہیں۔ کر لی ہے تو پھر ہمت کریں، نباہ کریں۔ صحیح۔ دوسرا طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا، پہلا تو یہ ہے کہ ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کوئی ثالث لڑکے کی طرف سے، کوئی لڑکی کی طرف سے، دونوں فیملیز اکٹھی ہو کر اس مسئلے کو حل کر۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اسے اچھے طریقے سے حق مار دے کر صلح صفائی سے طلاق دے دیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ آئے۔ یعنی یہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، ایسا کریں گے تو آپ آخرت کو جواب دے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں، ایک خاتون کی، اسے آباد بھی نہیں کرتے، ساتھ بھی نہیں رکھتے، طلاق بھی نہیں دیتے، تو آخرت کو جواب اچھا، اس میں جو ان کی وجہ تنازع ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے اس کے گھر والے یا رسول اللہ نہیں کہتے، اور یہ جو حافظ صاحب ہیں ان کو یہ اعتراض ہے کہ یہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے۔ اب یہ یا رسول اللہ کہنا یہ شادی کی شرائط میں تو نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ چونکہ نکاح دوسرے کی مسلک شرائط سے میں تو نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب یا رسول اللہ کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو نہیں کہتے وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کہو ہی نہیں، شاید دن میں 10 دفعہ وہ بھی کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم حضور تک میری آواز پہنچا دے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب اس پہ لڑائی کی کیا بات ہے بھائی؟ اور پھر اگر لڑائی ہے بھی تو وہ آپس مطلب وہ تو اس کا فیصلہ تو اللہ میاں کریں گے کہ اللہ میاں کون ٹھیک ہے کریں گے، کون آپ غلط کو ہے۔ اس سے کیا ہے؟ اچھا جی، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021۔ اس پہ ہمیں SMS کیجیے، اور اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجیے، آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے پروگرام میں۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین محترم، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اقصیٰ ہیں لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ حضرت جی آپ نے فرمایا تھا کہ ذکر کرنے والوں کو بری صحبت سے بچنا چاہیے، لیکن میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور یہاں کا ماحول آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے یونیورسٹی میں رہتی ہوں۔ جو ذکر میں کرتی ہوں کیا یونیورسٹی آ کر اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، برکات ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ بری صحبت میں جائیں گے تو جیسے آپ کسی دھول والی جگہ پر چلے گئے، ڈسٹ تو اس پر پڑے گی، صحیح، تو آپ واپس آ کر اتنی محنت کریں کہ وہ ڈسٹ کٹ جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اب پڑھنا تو ہے یونیورسٹی میں اور اچھا کرتی ہیں، پڑھیں، لیکن ایک بات ہے، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ فرانس میں ایک بچی پر کسی نے سوال کیا، اس نے حجاب لے رکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر کسی نے سوال کیا کہ یہ حجاب آپ کیوں لیتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے ہیومن ہسٹری پڑھی ہے، مجھے یہ پتہ چلا انسانی تاریخ سے کہ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتے تھے اور بے لباس رہتے تھے اور کوئی تمیز نہیں تھی، پھر جوں انسان مہذب ہوا پھر اس نے لباس بنایا، پھر اس نے کھانے پینے اور معاملات اور کاروبار کیا،
تو آج کے لوگ جو ہے یہ پھر اس غیر مہذب دور میں جا رہے ہیں، قدامت پسند ہیں، حجاب اتار دیا، پھر قمیض اتار دی، بنیان رہ گئی، پھر سلوار اتار دی، ایک نکر سی پہن لی، تو یہ اس طرف جا رہے ہیں قدامت پسندی کی طرف۔ تو میں تو ترقی یافتہ ہوں، میں تو اپنا حجاب لباس پہنتی ہوں۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ کاش کہ سب کو یہی سوچ اور اسی طرح کی تو یہ سوچ سوچنے کا انداز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اگر یونیورسٹی میں بہت ڈسٹ ہے تو آپ دل کو اتنا روشن کریں کہ وہ ڈسٹ اس پر نہ پڑے، اس کی روشنی اس پر پڑے۔ کیا بات، آپ کیوں متاثر کیوں ہوتی ہیں؟ دوسرے کو متاثر کریں۔ صحیح صحیح۔ ہم بھی کوئی پردہ نشین تو نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، تو کسی کو ہم سے متاثر ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نور ہے، اور اللہ ساتھ ہے، تو ہم اس سے متاثر کیوں ہوں؟ وہ کام سے کیوں متاثر ہوں؟ ایک فریق نے تو متاثر ہونا ہے جو کمزور ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم کیوں کمزور ہوں؟ بالکل ٹھیک، اور اس کی شعائیں اس پہ پڑھنی چاہیے۔ تو بیٹے تمہارے ساتھ کچھ اور تمہاری عام جماعتوں کو بھی ذکر سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ۔ بلکہ یونیورسٹی کے ماحول کو یکسر بدل دیں، یہ ٹھان لیں کہ آپ نے اس ماحول کو بدل دینا ہے۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ مسز نسیم سرور پنڈی گیپ سے، میرا 16 سالہ اکلوتا بیٹا فوت ہو چکا ہے، میں جب بھی اپنے گاؤں جاتی ہوں تو اس کی قبر پر جائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، میری تسلی ہی نہیں ہوتی، لیکن میرا ایک داماد بے حد معترض ہے کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون قبرستان جائے تو وہ وہاں دوسرے دفن لوگوں کو بے لباس دکھائی دیتی ہے، برائے کرم اس مسئلے کی اصل حقیقت فرماتی ہے۔ میرے بھائی، دوسرے لوگوں کو آپ 10 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیں، ہر ایک کا حال اپنا ہوگا، دوسرے کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، صحیح۔ آپ زندگی میں ایک بستر پر 4 بندوں کو بیڈ پہ ایک پہ سلا دیں، چاروں خواب دیکھیں، ہر ایک کا اپنا ہوگا، اس کو دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، تو یہ تو زندوں کا حال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مرنے والا اپنے حال میں ہوتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے، اسے دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ عورتوں کو وہ کب تاڑتے پھرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، عورتیں رسومات کی عادی تھیں عہد جاہلیت میں قبروں پر جا کر۔ صحیح۔ تو جب وہ بات کٹ گئی تو پھر آپ نے اجازت دے دی، لیکن قبر پر جانے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب قبر کے لیے دعا کرے، دوسری یہ ہے کہ عبرت حاصل کرے اور یاد کرے کہ مجھے خود بھی یہیں آنا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی تیاری کا ذریعہ بنائے، پڑھ کر ایصال ثواب کرے، اچھی بات۔ صحیح۔ تو قبروں پر جانا منع نہیں ہے، کوئی رسومات کرنا یا قبروں پر منتیں ماننا اور یہ جو خرافات ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہی تو بات ہے نا کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا جاتا ہے اور پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی قبر پر جانا اچھی بات ہے، مرنے والوں کو یاد رکھنا اچھی بات ہے، ان کے لیے دعا کرنا اچھی بات ہے، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا اچھی۔ اب قبر پر جاتی ہوں تو کم از کم سورۃ فاتحہ پڑھ کر بخش دیتی ہے، تو اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ سلمہ قصور سے، کیا درود شریف کا ثواب کسی کو بخشا جا سکتا ہے؟ ہر نیکی کا ثواب بخشا جا سکتا ہے سوائے اس کے جو آپ پر فرض ہے۔ مثلا نماز فرض ہے تو آپ 4 فرض پڑھ کر کسی کو بخشنا چاہیں تو وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے پڑھے۔ لیکن آپ نوافل پڑھتے ہیں، ان کا ثواب وہ آپ کا بیلنس ہے، آپ کسی کو دینا چاہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس آ گیا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مرنے والے زندہ کو بھی دے سکتے ہیں کہ میرا اس عمل کا ثواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ جو فرائض ہیں وہ نہیں بخشے جا سکتے، وہ تو ذمہ داری ہے۔ یہ اب روزے تو رکھنے ہیں، رمضان کے روزے تو فرض ہے، وہ آپ ہی نے رکھنے، وہ تو رکھنے ہیں، وہ ذمہ داری ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ لیکن آپ غیر رمضان میں نفل روزہ رکھتے ہیں، آپ نفل حج کرتے ہیں۔ دیکھیں، ثواب دینے کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ شرعاً درست ہو، بالکل ٹھیک، نیکی ہو، نفل بنے۔ تو نفل کوئی بھی ہے وہ آپ کا بیلنس ہے، آپ اپنا بیلنس جو ہے اس کا چیک کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، زندے کو بھی دے سکتے ہیں، مردے کو بھی دے۔ اور یہ چیک دینے سے ظاہر ہے کہ اگر ہم بینک کا چیک دیتے ہیں وہ تو پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو یہ چیک دینے سے اپنا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ ہونا تو چاہیے، یعنی اس نیکی کا ثواب تو اس کو چلا جائے گا،
اسے نیکی دینے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو پھر آ جائے گا، وہ شاید اس سے زیادہ ہو۔ اس سے زیادہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جواد احمد لاہور سے، میں نے کچھ عرصہ پہلے ذکر شروع کیا ہے اور الحمدللہ نماز پنجگانہ کی توفیق ہو گئی ہے۔ حضرت جی میں ابھی MSc کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا ذاتی ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا ذریعہ آمدنی ناجائز ہے اور وہ اسے ناجائز سمجھتے نہیں ہیں۔ ان سے بحث لا حاصل ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ میں کیا کروں؟ میرا الگ سے کوئی ذریعہ آمدن نہیں، مجھے اسی گھر میں کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور تعلیم کے لیے اخراجات لینا ہے۔ کوئی حرج نہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو کماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، وہ ذمہ داری ان پر ہے جو کماتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ جائز طریقے سے نہیں کما رہے، یہ ان کا معاملہ اللہ فعل کے ہے۔ ساتھ ہے، ان کا فعل ہے۔ اسے تو باپ نے پالنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، وہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اولاد کو پرورش، اولاد کی تعلیم، یہ تو والدین کی ذمہ داریوں میں سے۔ اب وہ کہاں سے پوری کرتے ہیں یہ ان کا پرابلم ہے۔ صحیح، اسے اپنے آرام سے اپنی پڑھائی مکمل کرنی چاہیے اور اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ اگر رائے مانگے یا پیار سے محبت سے سمجھا سکے تو اچھی بات ہے، ورنہ الجھنا نہیں چاہیے۔ الجھنا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، اگر والدین کا پیشہ ٹھیک نہ ہو اور انسان کو نظر آ رہا ہو کہ میرے والدین ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کی عزت اسی طرح سے، والدین خدا نخواستہ کافر ہو جائے، والدین تو ہیں، پھر بھی ان کی عزت والدین کی عزت وہی رہے گی۔ وہی رہے گی۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، اور پھر یہ لوگ نہیں کہ انکنڈیشنل محبت ہے، مطلب بدر میں جو مرضی کردار ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بدر میں مشرکین مکہ جب آئے تو بڑا عجیب منظر تھا کہ کسی کا بیٹا مسلمان تھا، کسی کا بھائی مسلمان تھا، کسی کا ماموں چچا وہ اسلام کی طرف تھے، دوسرا رشتہ دوسری طرف تھا۔ تو ایک شخص نے للکارا تو اس کے بیٹے نے حضور سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا مقابلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ نے دوسرا مجاہد مقابلے پہ بھیجا، اسے نہیں بھیجا سبحان کہ اللہ۔ تمہارا تو والد ہے، بے شک کافر ہے، لیکن بے شک اس کی کافر عزت و تکریم، اس کی وہ تمہارا وہیں والد تک وہ لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی مہر النساء راول پنڈی سے یہ کہتی ہیں کہ آج کل تسبیح کی بجائے کاؤنٹر استعمال ہوتے ہیں، لیکن میری دادی اماں کہتی ہیں کہ تسبیح پہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ تسبیح بھی ایک کاؤنٹر ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ تسبیح پہ بھی آپ شمار ہی کرتے ہیں نا، ہاں، تو آپ تسبیح پہ پڑھیں یا کاؤنٹر پہ پڑھیں، مقصد تو پڑھنا ہے یا ایک خاص تعداد گننی ہے آپ نے، تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا سر، یہ جو تعداد ہم کر دیتے ہیں کہ جی اتنی دفعہ کرنا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اس میں تسبیح میں بھی تسبیح بھی ضروری نہیں ہے، لیکن تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، یعنی یاد کراتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، تعداد آپ ایک مخصوص کر لیتے ہیں کہ میں جی 500 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تعداد مقرر نہیں کرتے تو کبھی پڑھتے ہیں، کبھی رہ ہی جاتا ہے، کبھی رہ جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی مقدار روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور بڑے مزے کے سوال اور بڑے مزے کے آپ نے جواب ناظرین تک پہنچائے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ کر لیجئے 033349555021۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال میل کر دیجئے، آپ کا سوال انشاءاللہ پروگرام میں ضرور شامل ہوگا۔ منور عتیق کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ لا